السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب نہایت قابل احترام امیدوار حلقہ 51 حلقہ PP6 امجد ارباب عباسی صاحب، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور میری دعا ہے کہ اس دھرتی پہ آپ کا سایہ، ہمارے سروں پہ آپ کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ جناب والا، میرا پرسنلی آپ سے کوئی رابطہ تو نہ ہے، لیکن میں آپ کو بہت زیادہ سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، اور بڑے ٹائم سے سنتا دیکھتا آیا ہوں کہ آپ نے ہر حق کی آواز کو بلند کیا، ہر مظلوم کا ساتھ دیا، اور ہمیشہ ان الفاظ کا چناؤ کیا جو شاید کہ میں نے آج تک کسی کی زبان سے اس اپنی عمر میں، اپنے تجربے میں نے نہیں سنے۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں، اور آپ جیسے رہنما، آپ جیسی شخصیات بہت کم پائی جاتی ہیں، مگر افسوس کہ ہمارے پاس قدر نہ ہے۔ رات کے اس وقت آپ کا یہ جواب دینا، رپلائی کرنا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک درد دل رکھنے والے اور ایک اعلیٰ شخصیت کے مالک ہیں، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، اور آپ درد دل رکھنے والی شخصیت ہیں۔ آپ اپنے آپ کو تکلیف دے سکتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے۔ تو میں زیادہ نہیں کچھ کہوں گا۔ تو جناب والا، میں پہلے بھی آپ کو بہت پسند کرتا تھا اخلاق کے دائرے میں اور ان چیزوں پہ، اور جیسے آپ بولتے تھے، جیسا آپ کا الفاظ کا چناؤ آج بھی اور اس سے پہلے بھی تھا، یہاں کوئی لپٹی بات نہیں ہے، تعریف کی بات نہیں ہے، تعریف اس خدا کی ہے، انسان کی کوئی تعریف نہ ہے۔ اور میں نے کبھی کسی سیاسی رہنما کی تعریف کی نہیں، کسی بھی عوض نہیں کی، ہمیشہ برابری کی سطح پہ چلا۔ اور جناب سے میرا کوئی پرسنل رابطہ بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں ظفر سیستی اس بات کو نہیں مانتا تھا کہ ہمارے علاقے میں، ہماری دھرتی میں کوئی ایسا شخص ہے جو درد دل اس طرح رکھتا ہو کہ رات کو 3 بجے بھی اسے اگر کوئی بہن بیٹی اسے کوئی مظلوم آواز مارے تو وہ اپنا لبیک کہے اور وہ اپنے دروازے کھلے رکھے۔ لیکن مجھے امجد ارباب عباسی سے یہ امید ہے کہ الیکشن کا رزلٹ جو بھی ہو، آپ MNA، اللہ کے نزدیک آپ MNA نہیں، آپ MPA نہیں، آپ بہت کچھ ہیں، اور جو جس چیزوں سے آپ کو اور جس علم سے آپ کو اللہ پاک نے نوازا ہے، میرے خیال میں وہ نہ کسی کے پاس تھا، نہ ہے، اور نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ سب کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے، میری دعا ہے۔ لیکن جناب میں بہت مشکور ہوں آپ کا، اور میں بھی جناب راتوں کو جاگ کے باخدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اپنے مقاصد کے، صرف اور صرف رب کی رضا کی خاطر راتوں کو جاگ کے میں اپنے عوام کی خدمت کرتا ہوں اور بہن بیٹیوں کی دادرسی کرتا ہوں۔ مجھ سے جو ہو سکتا ہے، جہاں تک میں آواز بلند کر سکوں، لکھ سکوں، کر سکوں، میں جناب کرتا ہوں جو مجھ سے ہوتا ہے۔ پتہ اللہ پاک قبول کرنے والے ہیں، رب العالمین قبول فرمائے۔ اور پھر میں آپ جیسے بھائیوں کو دستک دیتا ہوں، آواز دیتا ہوں، اور وہ میرا ساتھ دیتے ہیں، تو جناب کوئی نہ کوئی اس غریب، اس مجبور، اس مظلوم، اس لاچار کی دادرسی ہو جاتی ہے۔ اس میں میرا ذاتی، آپ اپنے اللہ پہ یقین کیجئے گا، بحیثیت مسلمان میرا ذاتی 1 روپے کا، 1 رائی کے دانے جتنا فائدہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی مجھے اپنی ذاتی تشہیر چاہیے ہوتی ہے۔ داد رسی کر دینا، یہ اللہ کے ہاں قبول ہونا، یہ رب جانے، رب کے کام جانے، وہ غفور و رحیم ہے۔ میری کیا اوقات ہے جناب کہ میں کسی کی کچھ بات کر سکوں، یا میں کسی کا، میں صرف آواز بلند کرنے والا اس خطے کا ایک ڈاکیا مجھے کہہ لیں کہ میں یہ جو بات پتہ چلتی ہے، میں اس پہ حق اور سچ دیکھ کے، سن کے، سمجھ کے، عقائد پہ مبنی جناب اپنی آواز کو بلند کرتا ہوں۔ تو اس سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، کسی کو ہوتی ہے تو بے شک ہو، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جب میرا ضمیر مطمئن ہے، میرا رب مطمئن ہے، میں اس کی عدالت میں سرخرو ہوں کہ میں نے یہ غلط نہیں کیا۔ یہ میں نے تحریر لکھی ہے جناب، اس میں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں لکھا ہوا، جس کا دل چاہے وہ تصدیق کر سکتا ہے۔ ایک لفظ جھوٹ ملے میری کسی بات میں، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، تو جناب میں حاضر ہوں اپنی عوام کا، اپنے مخلوق کے خدا کا مجرم ہوں اگر میں جھوٹ لکھوں یا جھوٹ بولوں تو۔ بہرحال آپ کی عظمت کو سلام، اور میرا تہ دل سے مشکور ہوں، اور میں بہت خوش ہوں آپ سے۔ میں اس سے پہلے بھی آپ سے خوش تھا، میں آج بھی آپ سے خوش ہوں، اور آپ سے آپ کا رب خوش ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ امجد ارباب عباسی آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی عزتوں سے، اتنے مرتبے سے نوازے، اور اتنی چیزوں سے، اتنی دین اور دنیا کی ہر خواہش، ہر چیز پہ مالا مال کر دے۔ رب تعالیٰ آپ کی آنے